الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں تقریباً 3 ہفتے سے یہی آیت شروع میں پڑھتا ہوں اور ابھی تک میں نے اس کا ترجمہ آپ کو نہیں بتایا ہے. اس کی ایک خاص وجہ تھی. چونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج اور حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اس کی نصیحتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور یہ آیت چونکہ حجۃ الوداع سے متعلق ہے، حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے اور آپ نصیحتیں کر رہے تھے، اور 7 نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ یہ حج آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. تو ظاہر سی بات ہے، جب آخر میں اللہ پاک کو آیت نازل فرما رہا ہے تو اس کا بہت اہم مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب کچھ ایسی باتیں اللہ دے گا جو مہر ہوں گی اب تک جتنی بیان کی گئی باتیں ہیں ان کے اوپر. اور اس آیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے آپ کے زمانہ امارت میں ایک سوال کیا تھا اور پوچھا تھا اور کہا تھا کہ عمر، آپ کے مذہب میں اور آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر اللہ وہ آیت ہمارے مذہب میں نازل کرتا تو ہم اس دن جس دن وہ آیت اتری ہے اس کو بطور جشن مناتے، اس دن کا ہم سیلیبریشن کرتے، تاکہ وہ آیت جو اتنی محکم ہے اور وہ وقت جو اتنا محکم ہے کہ جس کے بارے میں جتنی خوشی منائی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اس آیت میں مضمون ہی ایسا ہے کہ جس کا سیلیبریشن ہونا چاہیے اور جس کو ہمیں منانا چاہیے. اور یقینی بات ہے کہ ڈیز کے سلسلے میں اور ایام کے سلسلے میں اللہ پاک نے کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ فرمایا سال کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں وہ سب برابر ہیں. کسی دن کا سوائے عید کے، اور وہ بھی دن متعین نہیں ہے، مہینے کی تاریخ متعین ہے. ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی دن میں سیلیبریشن کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو یہودی کا سوال یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا دن منایا جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دن کو منانے کے سلسلے میں کوئی حدیث، کوئی روایت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک دن آپ کے پاس نہیں تھا جس سے وہ دلیل پکڑ کر کے قرآن کی لاسٹ آیت اور قرآن کریم کی آیتوں پر مہر لگانے والی آیت جس دن نازل ہوئی وہ یقیناً سیلیبریشن کا دن ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے منانے کا حکم نہیں دیا۔ اور دین میں اس چیز کی کسی بھی بات کو لے کر سیلیبریشن ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پرٹیکولر کسی دن کو آپ یاد رکھیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی آخری اور مہر لگانے والی آیت کا دن بھی نہ نبی نے منایا نہ عمر نے منایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عرفات کی یادیں حضرت عمر کے ذہن میں تازہ ہو گئیں جب یہودی نے کہا کہ آپ کے قرآن میں آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہوتی تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی ڈے کوئی نہ کوئی دن متعین کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ کہتا ہے آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بھئی کسی بھی کام کا لاسٹ ڈے اور فائنل ڈے ہوتا ہے تو آج کی دنیا مناتی ہے نہیں مناتی ہے اس کو کہ بھئی آج کام پورا ہو گیا، آج تھکان ختم ہونے کا دن ہے لہذا لاسٹ دن ہے۔ اور یہاں ہماری قوم میں تو اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے لاسٹ ڈے انعام کا ہوتا ہے تو اسے بھی وہ دنیاوی اعتبار سے ایک کام سمجھ کر کے جیسے لاسٹ ڈے میں اس کی رات کو گناہ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، روزے رکھ کر قرآن پڑھ کر کے اللہ کو 29 دن راضی کر کے اور 30ویں دن لاسٹ دن اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ اے اللہ بہت کر لیا، اس 29 دن کو تو اب تباہ کر دے۔ کیا کرتے ہیں؟ اس دن میں اس رات میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس رات میں عیاشیاں کی جاتی ہیں، اس رات کے اندر کتنے بیہودہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن نوجوان طبقہ جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے، جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، ان کا آج بہت بڑا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آخری رات ہو اور اللہ کے انعام کی رات ہو اس رات میں وہ پکچر ہالوں کے رخ کرتے ہیں، وہ نمائشوں کے رخ کرتے ہیں، وہ بائک بازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تفریحات کو اپنا نقطہ مرکز بناتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیا سے ہم نے سیکھا کہ لاسٹ دن کو ڈے منانا چاہیے، لاسٹ نائٹ منانی چاہیے، لہذا ہم نے اپنے پورے 29 دن کو تباہ کر دیا صرف ایک رات میں۔ اگر اللہ کو منوانا ہوتا، ایسا کوئی دن ہوتا تو حضرت عمر کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ ہاں وہ مجھے یادیں تازہ ہو گئیں، وہ میرے لیے دوہری خوشی کا دن تھا، ایک تو عرفات کا دن، دوسرا جمعے کا دن، کیونکہ عرفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ نے ایک حج کیا ہے، جب عرفات کے میدان میں آپ پہنچے ہیں تو وہ جمعے کا دن تھا، لہٰذا جمعے کا دن، عرفات کا دن، ساتھ میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ایسے دن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ دن تو ہمارے لیے دوہری خوشی کا دن تھا، لیکن میرے نبی نے اس آیت کا کوئی دن اور رات نہیں منایا، اس لیے ہمارے لیے بھی اس آیت کا دن یا رات منانا جائز نہیں۔ اب بتائیے، قرآن کی آخری آیت، خوشی کی آیت، کوئی ڈے نہیں منایا تو پھر یہ برتھ ڈے کہاں سے آ گیا؟ کیوں اپنے آپ کو یہودی بنا رہے ہو؟ عیسائیوں کا طرز ہے برتھ ڈے منانا، اسلام کا طرز نہیں ہے، نبی کا دن منایا نہیں گیا ہے۔ اگر آپ کو خوشی ہے نبی سے، میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑ لو۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، میں آپ کی پیدائش کو سیلیبریٹ کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین مت منا بلکہ میری سنت کو پکڑ لے۔ تو نے اگر میری سنت زندگی میں داخل ہونے دی تو سمجھ لے تجھے مجھ سے محبت ہے، اور تیری یہی محبت میرے ساتھ تجھے جنت میں جمع فرمائے گی۔ آپ نے تو برتھ ڈے نکال کر کے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ عیسائی مناتے تھے، کرسمس ڈے منایا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت کا دن وہاں منایا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، جس دن نبوت ملی، وہ خاص دن کسی کو بھی نہیں معلوم۔
اگر اللہ کو منوانا ہوتا تو کیا قرآن میں آیت نہیں نازل کر سکتا تھا؟ احد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، حضرت زید کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، اس کے علاوہ اپنے نبی کی تعریف میں اللہ قرآن کریم کی آیت لے کر کے آ گیا، صحابہ کی تعریف اللہ پاک نے قرآن کریم میں کر دی، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا، نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا، ساری چیزوں کا حکم دے دیا کہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کو ایک بات یاد نہیں رہی، وہ یہ بتانا نعوذ باللہ بھول گیا کہ تم لوگ اپنے برتھ ڈے کو بھی مناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب آیت نازل نہیں کی، نبی نے منا کر کے نہیں دکھایا، صحابہ نے نہیں منایا ہے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں اس کا کوئی ویلیو نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو اس کی مخالفت کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب اس بار ایک دن کا روزہ رکھ لیا، آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا ان یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ اللہ پاک ان سے راضی نہیں، ان پر غضب کرتا ہے، لہذا اگر ان کے مشابہت ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو اللہ ان سے بھی ناراض ہے تو ہم سے بھی کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے مخالفت کا حکم دیا اور ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے کہا برتھ ڈے ٹھیک ہے، ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیک کاٹنا ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا اس وقت آپ نے اپنے نبی کی سنت کو دیکھا؟ اگر اس وقت نبی کی سنت یاد نہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے اور اپنے دل کو یہ گواہی دیجئے کہ آپ کے اندر ابھی نبی کی پوری محبت نہیں ہے۔ پوری محبت ہوتی تو وہ کرتے جو آقا نے فرمایا، وہ نہیں کرتے جو آقا کے علاوہ آقا کے دشمنوں نے کہا ہے۔ میری بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ نبی ہماری زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے بھیجا گیا، نبی نے استنجے کا طریقہ بتایا۔ ایک یہودی نے اشکال کیا یہ کیسا نبی ہے، پیشاب کرنا بتاتا ہے، پاخانہ کرنا بتاتا ہے، یہ نبی کیسا ہے؟ بازاروں میں ٹہلتا ہے، کچھ خرید بھی لیتا ہے، کبھی بیچ بھی دیتا ہے، بکریاں بھی چرا لیتا ہے اور ملک شام میں تجارت بھی کر لیتا ہے۔ یہ تو وہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ نبی کاہے کا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی تعریف کی اور سمجھایا۔ نبی تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تمہاری زندگیوں کے جو شعبے ہیں ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کر سکے۔ اگر نبی فرشتہ ہوتا تو بتائیے فرشتہ کیا کبھی قضائے حاجت پیشاب اور پخانے کے لیے باتھ روم جاتا؟ اگر نبی فرشتہ ہوتا اسے کیا معلوم تھا کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کیا فطرت اللہ نے رکھی ہے؟ جب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تو نکاح کو سنت کیسے بنائے، وہ طریقہ کیسے بیان کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ نبی کا ہمارے جیسا یعنی ہماری جو فطرتیں اللہ نے رکھی ہیں ان فطرتوں سے متعلق ہونا لازمی تھا، تبھی وہ اپنی فضائل اور نکاح کی سنتیں، موت اور مرنے کے وقت کی سنتیں وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا درجہ بشریت میں سب سے اعلیٰ ہے، نبی کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے جو چنا وہ انسانوں میں سے چنا، فرشتوں میں سے چنتا تو اشکال ہو جاتا۔ نہ آپ اللہ والے بن سکتے تھے نہ کوئی اور بندہ اللہ والا بن سکتا تھا، قرآن میں کہا۔ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال اور جواب جو حضرت عمر سے ہوئے، اب اس آیت میں کیا ایسا کہا ہے کہ حضرت عمر بھی اشش کرنے لگے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے اپنی نعمت کو تام کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا کہ مجھے صرف اب ایک مذہب سے محبت ہے اور وہ مذہب صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی اگر تم تعریف کرو گے کہ بھئی اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں وہ نہیں ہے، بلکہ ابھی 2 دن پہلے تقریباً کل مجھے معلوم ہوا ایک صاحب عالم بن گئے۔ دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عالمیت ہمارے یہاں کی تو سند ہے، لیکن اللہ کے یہاں سند ایمان ہے، جس کا تذکرہ میں ابھی حدیث جبرائیل اگر موضوع کے متعلق آ گئی تو شاید ابھی بیان کروں ورنہ اگلے جمعے میں بیان کروں۔ عالم ہوتے ساتھ اس کا تعلق بہرحال کسی جماعت سے ہوا، اس کی حالت یہ تھی کہ اسے سوائے اس کے کہ عالم یہ ہوتے ہیں، قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، فلانا بیان کیا گیا ہے، اس نے دین کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔
آج ماحول جو ہم یہ کہتے ہیں، ہم خود اپنے وقت کے مارے ہوئے ہیں۔ جب ایک بندہ 9 سال پڑھنے کے بعد دین کو نہیں سمجھ سکا ہے، تو آپ کیا امید کریں گے کہ وہ آدمی جو کبھی کبھار کبھی کسی کا بیان سن لیا کیا اس کا دین محفوظ رہ سکتا ہے؟ آپ کو جڑنا پڑے گا قرآن سے اور نبی کی سنت سے۔ اس کا تعلق سندوں سے نہیں ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ لے لیں کہ جنتی ہو گئے، یا آپ سرٹیفکیٹ لے لیں کہ ہم عالم ہو گئے۔ نہ تو اللہ کے عالمیت کی جو ڈگری ہے وہ مقبول ہے، اور نہ ہی کوئی اور ڈگری۔ وہاں تو ڈگری کیا چلتی ہے؟ مل ایمانو، ایمان کہاں سے لائے ہو، کتنا ایمان ہے، وہ ہے تو اللہ کے یہاں جنت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان نصیحتوں میں ایک بات اور بھی ہے۔ میں جو عرفات کی نصیحت ہے آپ کو بیان کر رہا تھا مینا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت مینا میں فرمائی، الا ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون، کہ شیطان آج مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کے در پر آ کر کے جھکیں گے۔ اسے پتا ہے کہ کوئی نمازی میرے آگے نہیں جھکے گا، شیطان کے آگے نہیں جھکے گا، الا فی التحریش بینہم، لیکن اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں میں جھگڑے کرائے گا۔ شیطان نے اپنے ٹریک بدل دیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہم سے آ کر کہے گا نماز مت پڑھو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت بیان فرمائی تھی، انی فرطکم علی الحوض، کہ جو حوض کوثر ہے جو اللہ نے نبی کی نگرانی میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں تم سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا، وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، اور ایک بات کان کھول کر کے سن لو، قیامت میں میرے سامنے ایسا امتی بن کر مت آنا کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے نبیوں کے سامنے میری گردن جھک جائے اور میں یہ کہوں کہ اللہ یہ بھی میرا امتی ہے۔ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، میرے چہرے کو کالا مت کر دینا۔ کبھی کوئی موسیٰ کہے یہ محمد ایسا امتی لے کر کے آئے ہو، عیسیٰ کہے کہ محمد ایسا امتی لے کر کے آئے ہو، اس کے تو دن بھی کالے اور رات بھی کالی ہیں، جس کا ایک ایک عمل کالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزور اپیل کی اپنی امت سے کہ کم سے کم اتنا تو کر لو کہ کل قیامت میں تمہارا نبی تمہاری وجہ سے رسوا نہ ہونے پائے۔ وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کا چہرہ جھک جائے، اللہ کے نبی کی گردن جھک جائے، اور سارے نبی یہ کہیں کہ اے نبی، اے محمد، آپ تو کہتے تھے میری امت بڑی اچھی ہے، میری امت تو جنتی ہے، اور تمہارا عمل جب پیش کیا جائے تو میرے نبی شرم کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو اور گردن کو جھکا لے، کہیں ایسا بن کر کے قیامت میں مت آ جانا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے رہے، بلکہ ہم اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں، اتنا گناہ مت کرو کہ عرش والا بھی علل اعلان عذاب دینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ دیکھو میں جب حوض کوثر پر پہنچوں گا، انی مکاثرم بکم الامم، میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر، عیسیٰ کی امت پر، موسیٰ کی امت پر، ادریس کی امت پر، ابراہیم کی امت پر، اسماعیل کی امت، اسحاق کی امت پر میں فضیلت رکھوں گا، اور میں شان سے کہوں گا، مجھے اجازت ہوگی، اے اللہ یہ لوگ 1-1 لاکھ ایمان والے لے کر کے آئے، اے اللہ یہ فلاں نبی 10,000 ایمان والے لے کر کے آیا، اے اللہ میں تو کروڑوں کی تعداد میں ایمان والا لے کر کے آیا ہوں، لہذا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ میری نصیحتوں کو آگے بھی بڑھاؤ اور اپنی زندگیوں کو سدھارو، تاکہ کل قیامت میں تمہارے چہرے پر جب خوبصورتی ہوگی، جتنے زیادہ خوبصورت چہرے والے میرے امتی ہوں گے، جتنے اچھے عمل والے میرے امتی ہوں گے، اتنا ہی زیادہ میرا سینہ چوڑا ہوگا، اور میں نبیوں سے کہوں گا دیکھو موسیٰ یہ میرا امتی ہے جو راتوں کو جاگ کر میرے رب کو مناتا تھا، یہ میرا امتی ہے جس نے شادی اور غم میں بھی میری سنت کو اپنایا، اس نے برادری کو بالائے طاق رکھ دیا، اس نے خاندان کی رسموں کو ختم کر دیا، اس نے مجھے راضی کیا تھا۔ موسیٰ دیکھو میرا ایک امتی تمہارے ہزاروں امتیوں پر بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ
وہ اتنے عمل لے کر کے جائے کہ کل کو قیامت میں میرا نبی سینہ چوڑا کر کے کہے کہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور نبی کہے یہ میرا امتی ہے، یہ شہر مراد آباد اور محلہ مغل پورے سے آیا ہے، اس نے راتوں میں اللہ کو راضی کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں میری سنتوں کو جگایا ہے۔ جب یہ کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی بے غیرتی کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے نبی کو کتنا کچھ دے رہے ہیں اور کتنا خوش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے اسی خطبے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے امتی کا لباس پہن کر آئیں گے، نیک لوگوں کا لباس ہوگا، چہرے پر داڑیاں بھی ہوں گی زندگی میں، لیکن انہوں نے میرے دین کو بدل رکھا ہوگا۔ الگ الگ طریقے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک الگ فنکشن دے دیا ہے۔ زندگی میں کیا ہونا چاہیے انہوں نے ایک الگ طریقہ اسلام کا بیان کر رکھا ہے۔ نماز کب پڑھنی چاہیے، ایک صاحب نے ابھی پیچھے میں نے سنا ان کا، داڑھی چہرے پر نہیں، علم ہے ان کے پاس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز تو بھائی یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آ جائے، آنکھ کھل جائے تو فجر کی نماز پڑھ لو، بس اللہ تو اتنا ہی کہتا ہے۔ کیا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی آپ نے ایسی دیکھی کہ آنکھ کھلی تو نماز پڑھ لی، نہیں کھلی تو نہیں پڑھی؟ بولے جب آنکھ کھل جائے یعنی 10 بجے کھل جائے 10 بجے پڑھ لو، 9 بجے کھل جائے 9 بجے پڑھ لو، کیوں دین کو بدل رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ایک ایک رکعت میں پوری رات نکل جاتی، اور جب فجر کی اذان ہوتی آپ ان نفلوں کو ختم کرتے اور باضابطہ حکم دیتے کہ اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض آپ کو پڑھنے ہیں۔ اگر یہ اتنا معمولی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحابہ کو عمل نہ کراتے۔ آپ فجر کے وقت میں صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو یہاں پر امامت میں کھڑا کروں اور سارے صحابہ اس کی اقتداء کرے، اور میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو نمازوں کے اندر جماعت کو چھوڑ لیں، اور میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، انہیں مار دوں، اس لیے کہ وہ جماعت چھوڑ لیں۔ تم نے کتنا آسان کر دیا، تم نے دین کو بدل دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت کی فضیلت بیان فرما رہے، تم یہ کہہ رہے ہو جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لو۔ فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو دور رکھو، حوض کوثر سے نبی فرشتوں سے کہیں گے انہیں دور رکھو، یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن یہ دین کی چھبی کو اور دین کے رخ کو بدل رہے تھے، لہذا یہ مجھ میں سے نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا کرتا پہن کر کے آ جائیں اور کتنی بڑی داڑھی لگا کر کے آ جائیں۔ داڑھی اور کرتا پائجامہ دین کا ایک حصہ تو ہے لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 تاریخ میں مینا سے آپ تشریف لے کر کے آئے، چونکہ میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مینا میں تھے۔ مینا میں آپ نے 63 اونٹ کی قربانی کی، 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور اس کے بعد 2 دن اور یعنی 13 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمییں کی ہیں۔ اب 14 تاریخ میں آپ مکہ المکرمہ طواف کر رہے ہیں، آخری طواف وداع جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے کے لیے اپنا رخت سفر باندھ لیا۔ تقریباً 1,24,000 صحابہ تھے، میں نے پیچھے عرض کیا تھا، اس میں کچھ صحابہ اکرام مکہ کے اطراف کے بھی تھے، جو وہاں کے تھے وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کر کے نصیحتیں فرما کر کے رخصت کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی تعداد کے ساتھ مدینہ المنورہ واپس جا رہے ہیں۔ 21 ذی الحجہ آئی، 14 کو چلے، 21 ذی الحجہ آئی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے ذی الحجہ کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے یعنی ذی قعدہ، 25 ذی قعدہ کو آپ چلے تھے، اور 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ المکرمہ پہنچے تھے۔ 4 کے بعد
13 تک آپ نے حج کے ارکان پورے کیے، 13 تاریخ کو آپ کا حج پورا ہو گیا، آپ وہاں سے 14 تاریخ میں مدینہ المنورہ کے لیے ریٹرن ہوئے، واپس ہوئے۔ 14 تاریخ میں ذوالحلیفہ جو کہ مدینے کے باہر ہے، یعنی مکہ سے جاتے ہوئے مدینے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 ذی الحجہ کو وہاں پر قیام فرمایا۔ 21 تاریخ کو جب قیام فرمایا، پوری رات گزاری، اللہ سے شکر ادا کیا، پھر مدینہ المنورہ آپ پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی، وہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بھیج رہے ہیں، اور یہ سفر سے آنے کی دعا بھی ہے۔ یہ آپ اپنے زندگی میں لکھ کر کے رکھیں کہ جب آپ اپنا کام مکمل کر کے آ جائیں، میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ کم سے کم مسجد میں پہلے تشریف لائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے آئبون تائبون، اے اللہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ عابدون، اے اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، اور ساجدون لربنا حامدون، اے اللہ تیرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، سجدہ کر رہے ہیں تبھی تو کہیں گے جب سجدہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد سجدہ کیا ہے، رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہیں ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، یعنی مکہ المکرمہ کو فتح بھی کرا دیا، اور اس کے بعد وہاں کے کافروں کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کے ساتھ میں حج کرنے کا موقع بھی عطا فرما دیا۔ وَنَصَرَ وَعْدَهُ، اپنا وعدہ اللہ نے تو پورا کر دیا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور جتنے بھی مخالف تھے تنہا اللہ نے سب کو زیر کر دیا۔ اب یہ جو دعا ہے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ دعا سفر سے آنے کی ہے۔ آپ لوگ اسے پڑھ کر کے اللہ کا شکر بھیجیں، تاکہ آئندہ جو آپ کا سفر ہونے والا ہے اللہ کی برکتیں ڈبل ہو جائیں، اس کی رحمتیں ڈبل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران جب آپ تشریف لائے تو لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اب صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو نا، پوچھ لینا اس وقت، پھر کبھی ایسا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے ساتھ رہوں یا نہ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ بھئی ایسا کرو، جو آپ کو پوچھنا ہے، جو مشکل ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اب صحابہ اکرام کے دل میں اتنی عزت تھی اور آپ کی آنکھوں سے اتنا خوف تھا، عزت اس لیے کہ اللہ کا نبی ہر وقت ہمارے ہی بارے میں سوچتے ہیں، تو ایسے آدمی سے پیار نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ اور ڈر اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط لفظوں میں اپنا سوال لکھ دیں اور اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اس وجہ سے بھی ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سوال کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور قرآن میں کوئی آیت ہمارے خلاف نازل نہ ہو جائے۔ محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے، جس کی وجہ سے کوئی صحابی سوال پوچھنے کے لیے الا ماشاءاللہ کوئی تیاری نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے پھر ایک نظام بنایا۔ وہ نظام کیا تھا؟ اللہ پاک نے ایک بندے کو بھیجا، ایک فرشتے کو بھیجا۔ میں وہ واقعہ، چونکہ اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، 4-5 سوال آپ ذہن میں متعین کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کو سمجھیں گے۔ پہلا سوال، اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بھئی کوئی بھی غیر آپ سے سوال کر سکتا ہے تو جواب پتہ ہونا چاہیے نا۔ اب وہ کہے مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے، آپ اس کو جواب دے دیں مجھے دیکھ لو میں ہی مسلمان ہوں، تو جواب نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، اسلام کیا ہے اور مسلمان کون کہلائے گا۔ دوسرا سوال، ایمان کیا ہے اور مومن کس کو کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، احسان کیا ہے اور محسن کس کو کہتے ہیں۔ چوتھا سوال کہ قیامت کب آئے گی۔ پانچواں سوال، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ یہ 5 سوال ہیں۔ حدیث جبرائیل اس کو کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہے، سب سے پہلی سورت لکھنے میں ہے، اور کہا جاتا ہے پورے قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔
اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں کہا گیا، پورے قرآن کریم کا اصل اور نچوڑ کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن کے لیے سب سے اہم ہے، ایسے ہی احادیث میں سب سے زیادہ اہم حدیث جبرائیل ہے۔ جس نے حدیث جبرائیل کو سمجھ لیا، ان 5 سوالوں کے جواب سمجھ لیے، انشاءاللہ العزیز وہ شخص مسلمان اور مومن بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب اس کا واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ یہ اتنی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان آ گیا۔ اچانک سے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا، اس کے بال بڑے کالے ہیں، تیل ویل لگا ہوا ہے بالوں پر، اور کپڑے بڑے وائٹ ہیں ایک دم سفید، جس سے معلوم ہو رہا تھا یہ باہر کا آدمی نہیں ہے۔ کیونکہ اس دور میں آپ مان کر کے چلیں کوئی گاڑی تو تھی نہیں کہ بھئی آدمی یہاں سے دہلی جا رہا ہے تو بند گاڑی میں جا رہا ہے تو اس کا قلب بھی خراب نہیں ہو رہا ہے۔ اس دور میں تو اونٹ ایک واحد سواری تھی، یا گدھے خچر تھے، ان پر چلنے کا مطلب ریگستان کی مٹی ہر حال میں آئے گی اگر شہر کے باہر سے آیا ہے تو۔ فرماتے کہ وہ آدمی آیا، بال کالے، وائٹ پوشاک، اور اس کے بعد ہم نے جب اسے بیٹھا ہوا دیکھا تو معلوم ہوتا ہے نہ تو یہ باہر کا ہے، اب باہر کا نہیں ہے تو کم سے کم مدینے کا تو ہوگا۔ فرماتے ہیں صحابی آپس میں ایک دوسرے کو کون ہی مار رہے ہیں، جانتے ہو کہ انہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کا رشتہ دار ہو، کل پرسوں آیا ہو، ہمیں پتہ نہیں۔ اب ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں، کوئی کہنے کو تیار نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میں اسے جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہمیں پہچان ہی نہیں ہوئی، اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ آدمی تو باہر کا ہے، اور لباس سے کیا پتہ چل رہا تھا یہ آدمی شہر کا ہے۔ فرماتے ہیں اسی کشمکش میں تھے، وہ آدمی ہماری مجلس کو چیرتا ہوا آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے نمایاں جگہ میں بیٹھتے تھے، ان نے کہا بھئی ہٹو، ادھر بچو، ادھر ہٹو، بچو، ہٹو بچو میں آ کر کے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے گھٹنوں کے سامنے بالکل آ کر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اتنا بالکل پاس پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اگر یہ ہیں تو اس کے گھٹنے بالکل سامنے ہیں۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہوں، بلکہ جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا تھا یہ کوئی بے عزتی کرنے والا یا کوئی مخالف نہیں ہے۔ فرماتے آگے کی بات اب سنیے، اس نے جب سوال کرنا شروع کیے ہیں تو ہمیں تعجب ہونے لگا کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ پہلا سوال، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، محمد آپ یہ بتائیں کہ یہ اسلام کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے اسلام؟ کیونکہ آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو کچھ نہ کچھ، صحابہ نے پوچھا نہیں۔ اچھا اسلام کا تعارف اجمالی طور پر ضروری تھا تاکہ ہم جیسے جو لوگ ان پڑھ ہیں انہیں سمجھ میں آ جائے کہ اسلام بہرحال بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے۔ پہلا سوال تھا، اس پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 5 چیزیں اسلام کے رکن ہیں، اگر یہ رکن زندگی میں پائے جا رہے ہیں تو سمجھ لو مسلمان ہیں، اور ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی کوئی مخالف ہے سمجھ لو یہ مسلمان نہیں، مسلمان کے نام پر دھبا ہے۔ فرمایا کیا؟ نمبر 1 زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ یہ گواہی اگر زبان اور دل سے دیتا ہے تو سمجھ لو اسلام کا ایک رکن اس کی زندگی میں ہے۔ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نماز کو قائم کرے۔ بھئی اس اعتبار سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں تو مراد آباد میں یا اپنے محلے میں آپ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ 60% لوگ مسلمان ہو، 40% تو اسلام کے اعتبار سے
بالکل خالی ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ گنجائش ابھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اگر جمعہ بھی نہ پڑھیں تو بالکل غائب ہے مسئلہ. فرمایا